يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 44 سے بیان ہے۔ جیسے کہ پچھلے چند روز سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے چچا آزر کی گفتگو کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ آپ اس کتاب میں اب خصوصیت کے ساتھ ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اور پھر جب آپ نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ وہ آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے، تو آپ اس کی کیوں عبادت میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اور پھر آگے فرمایا گیا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ اے میرے ابا، بے شک میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ میرے پاس ایسا علم ہے، اور اس علم کی تفصیل کا ذکر کل بہت ڈیٹیل سے ہوا تھا۔ تو آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ تو وہی گفتگو جو ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ آگے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اب آپ نے کہا اے میرے والد، یعنی اپنے چچا آزر کی بات چل رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان جو ہے یہ رحمان کا نافرمان ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ گفتگو چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے یہ رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کی پیروی نہ کریں۔ اب حالانکہ ابراہیم وہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں اپنے چچا کو، تو وہ شیطان کی نہیں بلکہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کی پرستش کرتا تھا وہ شخص جو ان سے، حالانکہ وہ شیطان کی پرستش نہیں کرتا تھا، وہ بتوں کی پرستش کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ لیکن ان بتوں کی عبادت یا پرستش جو ہے انہوں نے شیطان کے اکسانے اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے شروع کی تھی۔ تو وہ
وہ شیطان کی پرستش نہیں کرتا تھا، وہ بتوں کی پرستش کرتا تھا، مگر یہاں اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم شیطان کی پرستش کر رہی ہو۔ وہ اس لیے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ شیطان کی پرستش نہیں بلکہ یہ بتوں کی پرستش کرتا ہے، تو مگر کیوں کہا گیا کہ شیطان کی تم پرستش کر رہی ہو؟ کہ اس لیے جو بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب کوئی کام کرتا ہے تب وہ شیطانی کام ہی کرتا ہے۔ وہ جب اس کے بہکاوے میں آ کر وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ شیطان کی پرستش کر رہی ہیں، بتوں کی نہیں، شیطان کی پرستش کر رہی ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ یہ کام کر رہی ہیں۔ تو اس لیے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر بتوں کی پوجا کرتا ہے تو اصل میں تو اس کا معبود بت سے زیادہ وہ شیطان ہے، بتوں سے زیادہ شیطان ہے، جس کے بہکاوے میں آ کر وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، بتوں کو خدا بنائے بیٹھا ہے، بتوں کی عبادت میں مصروف ہے، اس لیے کہ وہ شیطان کے کہنے پر، شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے، شیطان نے اس کو جو راستہ دکھایا اس راستے کے اوپر چلنے کی وجہ سے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ جون سے وہ شیطان کی آپ عبادت کر رہی ہیں، آپ شیطان کی پرستش کر رہی ہیں، بتوں کی پرستش نہیں کر رہے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے والد، اے میرے باپ، آپ نے فرمایا کہ شیطان کا بندہ نہ بن۔ شیطان کی بندگی کس چیز کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب آزر سے یہ تیسری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا آزر شیطان کا بندہ نہ بن، کیونکہ وہ چچا تھا، مگر عرب کے رسم و رواج کے مطابق چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، اور وہ آپ کا حقیقی باپ نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں پاک مردوں کی پشتوں میں سے پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی کافر اور مشرک تھا ہی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے چچا کو یہ بات کہی جون سی ہے کہ اے میرے چچا، مگر کہا کیا کہ اے میرے ابا، عرب کے رسم و رواج کے مطابق کہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا تھا، کہ تم شیطان کی بندگی کر کر کیا کرو گے؟ اس کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو کفر اور شرک میں مبتلا نہ کرو، کفر اور شرک کی گندگی کے اندر جو تم گر رہے ہو یہ نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ شیطان جو ہے وہ رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے، اس لیے اس سے بچو جان سے۔ اور نافرمان جو نافرمان ہو، فرما بردار نہ ہو، نافرمان ہو، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی اطاعت کا انجام یہی ہے، جو نافرمان شخص ہے، فرما بردار نہ ہو، اس کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی صحبت یا اس کی ساتھ رہنے سے وہ بھی اسی نافرمانی کے زمرے میں آ جاتی ہیں، ان کو بھی نافرمان بنا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمت سے محروم کر کے مشقت اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، جن سے ان کی جو نافرمانی ہے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نافرمان کے ساتھ یا نافرمان کی اطاعت
یا اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں۔ نافرمان کی ہاں میں ہاں ملانے والا بھی نافرمان ہی کہلائے گا۔ آگے آپ نے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ فرمایا ہے میرے ابا، مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ یعنی آپ فکر مند تھے اپنے چچا کے لیے کہ تم شیطان کی پرستش کر رہے ہو، تم اس کی پوجا کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا، کیونکہ میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس بھی علم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا، پس فتکون للشیطان ولیا، پس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ یعنی میں ڈرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے اب یہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم رحمان کی نافرمانی کرتے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی جو بتوں کی پرستش کر رہی ہو، اگر تم کفر کی حالت میں مر گئے تو پھر رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب پہنچے گا۔ اور جو معرفت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی وہ کس کے پاس تھی؟ اس عذاب کی کیفیت، اس عذاب کا خوف کہ اگر تم شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں مر گیا اے میرے چچا، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے تجھے کوئی عذاب پہنچے گا اور تو لعنت میں اور جہنم کے عذاب میں شیطان کا ساتھی بن جائے گا، ابلیس کا ساتھی بن جائے گا اور تو اس کا دوست بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نافرمان کی ہاں میں ہاں ملانے والا بھی نافرمانی ہے، وہ بھی نافرمان ہے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔